السلام علیکم، میں عمار عمران، اور آج ہم انتہائی اہم بات کریں گے جو آج کل جو لوگ ایئرپورٹ پر آف لوڈ ہو رہے ہیں، یا ایسے لوگ جو باہر کے ممالک میں بیٹھے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں گے، تو جس طرح سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ آف لوڈ ہونے کا خطرہ ہے، کیا اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے؟ جو آف لوڈ ہو رہے ہیں ان کی کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر ملتان زون FIA ہیں عطا الرحمان خان صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں باہر کے ممالک میں، اور یہاں سے جو باہر جانا چاہتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ہمیں کہیں آف لوڈ نہ کر دیا جائے۔ یہ کیا چیک لسٹ ہے آف لوڈ کرنے کا؟ جی تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پریشانی کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ جتنا خوف پھیلا ہوا ہے شاید اتنا نہیں ہے۔ پورے ملتان میں 6,41,000 میں سے صرف 2700 بندہ وہ آف لوڈ ہوا ہے جن کے ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے یا کچھ اس طرح کے معاملات تھے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو ڈرنا چاہیے، تو ہم ان کی فیسلٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی اتنی زیادہ آف لوڈنگ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کیا چیک لسٹ ہے؟ ہم صرف یہ وہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں جو باہر ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پریشان ہیں، اس کو کون سی چیک لسٹ پہ وہ جا سکتے ہیں؟ وہ چیک لسٹ مطلب ہر ایک ویزا کی جو کیٹیگری ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہم ورک ویزے کی بھی بات کریں گے، اسٹڈی کی بھی، اور عمرے کی خاص طور پہ جو عمرے والے زائرین ہیں۔ جی عمرے کو ہم بالکل نہیں روک رہے، سوائے اس کے کہ اگر جس طرح کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو کہ عمرے پہ خواتین جا کے وہاں پہ سیکشولی ایکسپلائٹ ہوئی ہیں عمرے کے ویزے پہ جا کے، یہ بعد میں انویسٹیگیشن میں پتہ چلا ہے۔ تو جب ہم پرپز آف جرنی اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ٹرانسپائر ہو جاتی ہیں، اگرچہ عمرے پہ ہم آف لوڈنگ نارملی نہیں کر رہے، وزٹ پہ زیادہ ہو رہا ہے، چونکہ وزٹ پرپز آف جرنی نہیں ہوتا، ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے، لوگ اپنے آپ کو ایجنٹس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایجنٹس رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں، اینڈ ٹائم پہ ان کی کچھ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ایجنٹ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی پوری ریکوائرمنٹ ہے، اس نے تو پیسے کمانے ہیں، تو وہ جب نہیں ہوتا تو اینڈ ٹائم پہ جب اس کو آف لوڈ کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی 11th آور پہ ان کو ہم نے آف لوڈ کر لیا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں آگاہی، لوگ تو 2 گھنٹے کی یوٹیوب کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کائنڈلی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں نیٹ پہ، مختلف یوٹیوب پہ مختلف۔ آپ بھی بتا دیں کہ کون سی چیزوں کو جو ہے وہ جاننے والا ایک مطلب اب سمپلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹڈی ویزے پہ جا رہے ہیں تو آپ کی ایڈمیشن فیس وہاں پہ ہونی چاہیے، آپ کو آفر لیٹر ہونا چاہیے، اور آپ جسٹیفائی بھی کر سکیں۔ ایک کیس میں اگزامپل کے طور پہ اگر پیش کروں کہ ایک لڑکا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے 6 سال پہلے FA کیا ہے اور اس کا پورا اکیڈمک ریکارڈ جو ہے وہ 3rd ڈویژن سے بھی نیچے ہے۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ شاید اس نے اس وقت دلچسپی نہیں لی ہوگی، لیکن اب وہ MBA میں ایڈمیشن کر رہا ہے جارجیا میں۔ اب جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ آگے کیا ہے، اس کو یہ بات کرنا بھی نہیں آتی، تو اب مجھے بتائیں، اس کو ایڈمیشن بھی مل گیا ہے، اس کو ویزا بھی مل گیا ہے، یہ جب جائے گا تو وہاں سے ڈپورٹ کر لیں گے، اور ویری ریسنٹلی 2 لڑکے ڈپورٹ بھی ہوئے ہیں۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹ ویزا پہ، اس طرح ورک ویزا پہ آپ جا رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس جس اسکل کے لیے آپ جا رہے ہیں اس اسکل کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے تو آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ آپ اسپورٹس پہ جا رہے ہیں، اور جس طرح جاپان میں ایک بندہ گیا ہے، اس کی جو ہے وہ ڈسیبلڈ تھا اور جا رہا تھا جناب والا فٹ بال پہ، ایک بندہ جا رہا تھا یعنی متعلقہ جو اس کے جا رہا ہے باڈی بلڈنگ کے، اور ساتھ میں ان کے مسل بیچارے کے تھے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ جسٹیفائی تو ہو سکے نا۔ کوئی پورٹل، کوئی ایسا فیسلٹیشن ڈیسک جس پہ پہلے چیک کیا جا سکے کہ آیا ہمیں روکا جائے گا یا نہیں روکا جائے گا؟ بالکل ہے، ہر جگہ پہ بن گیا ہے، ہمارے آفس میں بھی ہے، ہم اس کو ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں، آپ کی وساطہ سے بھی بعد میں کریں گے، کوئی ٹکر شکر کی صورت میں جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی جس کو شک ہے کہ جی مجھے آف لوڈ نہ، پہلے تو ہر بندہ نہ سوچے 6.5 لاکھ بندہ جا رہا ہے، 2700 اگر ہو رہا ہے تو اب ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ جی میں آف لوڈ کیا جاؤں گا، تو یہ رشو دیکھیں 0.45، یعنی ½ % سے بھی زیادہ کم، ½ % سے بھی کم ہے۔ لیکن اگین اگر کسی کو ہے شک ہے تو بے شک ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہم فری آف کاسٹ ان کو یہ فیسلٹی دیں گے، ان کو گائیڈ کریں گے کہ بھائی یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہے یا نہیں ہے، تو یہ آپ پوری کریں۔ ایک اہم مسئلہ کہ ایئرپورٹس پر جب کسی ملک کے لیے جاتے ہیں تو ٹکٹس کی بہت وہ ہوتی ہے کہ جہاں سے سستا ٹکٹ مل رہا ہوتا ہے اس ایئرپورٹ پہ جا کے ٹریول ہوتے ہیں،
اور ہم نے دیکھا بھی بہت سے پاکستان کے ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ اس لیے آف لوڈ کر دیا گیا کہ آپ نے متعلقہ ایئرپورٹ سے سفر نہیں کیا تھا. کیا باہر کے کراچی لاہور کے وہ ملتان سے یا ملتان کے اسلام آباد سے ٹریول کر سکتے ہیں باہر جانے والے لوگ؟ اچھا، اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ایئرپورٹ سے ٹریول کرنا چاہا تو وہ وہاں کا جو زونل ڈائریکٹریٹ ہے ان کو پتہ ہوتا ہے ڈائنامکس کا. سپوز اگر ہم سیالکوٹ ایئرپورٹ کی بات کریں تو جو گجرات اور گجرانوالہ سے لوگ ان کیس کوئی ڈنکی کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پہ زیادہ شک یہی ہوتا ہے کہ یہ ڈنکی کے لیے تو نہیں جا رہا ملیشیا یا ایون جو ہے ٹرکی جا رہا ہے، تو کس لیے جا رہا ہے. تو انہوں نے آگے کیا، انہوں نے آگے اپنے ایئرپورٹ چینج کرنے شروع کر دیے کہ کراچی جاؤں گا تو کراچی والوں کو پتہ نہیں ہوگا، حالانکہ ان کا آف لوڈ کا سٹیمپ لگ بھی جاتا تھا. پھر وہاں پہ جا کے جب وہ ان کو انٹرویو کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے جا رہے ادھر چلے جائیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ٹکٹ کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص کر اگر آپ ورک کی بات کریں. لیکن ورک کے حوالے سے میں کہوں گا کہ 99% 99.9 اس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. قوانین کیا کہتے ہیں کہ کسی اور ایئرپورٹ سے ٹریول کر سکتا ہے اور پریشانی نہیں ہوگی؟ آپ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی کر سکتے ہیں قانون کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا سر، جیسے آپ نے ڈنکی کی بات کی، ایک تو ڈنکی کے حوالے سے کشتیاں بھی الٹی ہیں مختلف ممالک میں. جو ڈنکر ہوتے ہیں، جو ڈنکی لگانے والے ہوتے ہیں، جو ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ اور ایسے لوگ جو ہے وہ کیا نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں ملک پہ، اور کیا میسج دیں گے جو لوگ جو ایک سرٹیفائڈ کمپنیوں یا ایجنٹ سے کے ساتھ نہیں جا رہے ہوتے، ان کو کیا کہیں گے؟ جی بالکل. ڈنکی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ان 5 ممالک میں تھا ابھی تک جو کہ یورپ میں سپلائی کر رہے تھے اللیگل مائیگرینٹس، یعنی اسمگلنگ کے ذریعے لوگ اللیگلی جا رہے تھے. پاکستان ان ٹاپ 5 ملکوں میں تھا، اب وہ اس سے نکل گیا، ٹاپ 10 میں آ گیا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ ہماری کتنی بدنامی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. نمبر 2، وہ جو اس کے پیچھے ایجنٹس ہیں، ہمارا مین مقصد ہی وہی ہوتا ہے کہ جو ایجنٹس ہیں، جو وکٹم ہو رہا ہے وہ تو ہے، لیکن جو ایجنٹ ہے، ابھی ویری ریسنٹلی گجرانوالہ نے انٹرپول کے ذریعے ایک جو ہے وہ اس طرح کا ایجنٹ گرفتار کر کے وہاں سے منگوا کے گرفتار بھی کیا ہے. تو ہمارا مین فوکس انہی پہ ہوتا ہے. ایسے لوگ جو آف لوڈ ہوئے ہیں ایئرپورٹ پہ اور سٹیمپ لگ گئی ہے، بعد میں کچھ لوگ بے گناہ ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے توبہ طائب ہو گئے ہیں، تو وہ آف لوڈ کی سٹیمپ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ آف لوڈ ہم نے بہت سارے آف لوڈڈ کو پھر آن بورڈ کر لیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ آف لوڈ کا سٹیمپ لگ گیا تو بالکل نہیں ہو سکتا. اگر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، اپنے پچھلی دفعہ آپ کی ایک ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ پوری نہیں تھی، اس دفعہ کر لیے تو آپ جا سکتے ہیں. کون سے ایسے ممالک ہیں جو ہائی رسک قرار دیا گیا ہے جہاں پاکستان سے اگر ٹریول ان ملکوں میں کریں گے تو بہت زیادہ چیک لسٹ ہو؟ یس ایگزیکٹلی. اس میں آذربائیجان ہے، اس میں ملیشیا ہے، جہاں پہ اس میں جارجیا ہے، اس میں جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں. گلف کنٹریز میں زیادہ بیگنگ کا مسئلہ آ رہا ہے اور پاکستان کو 24,000 بیگرز واپس بھجوا دیے گئے ہیں اور ہماری بےزتی ہوئی ہے. تو ان ملکوں کے ہر ملک کا اپنا ایک پروفائل ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے اللیگلی یوز ہو رہا ہے، ہم اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان ملکوں کے حوالے سے جو بھی جانا چاہتے ہیں، خاص کر وزٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ وزٹ کے حوالے سے اپنے پوری ریکوائرمنٹ پوری کر کے جائیں. یو اے ای سمیت مختلف ممالک نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں، وہ کیوں لگائی ہیں؟ اور یہ جو لوگ پریشان ہیں جن کے ویزے نہیں لگ رہے، کب تک خوشخبری ہوگی؟ کیا وجوہات ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ جی، اس کی وجہ سے ہمارا جو پاسپورٹ کی رینکنگ 118 سے 90s پہ آ گئی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ آف لوڈنگ جتنی ہوئی ہے اس میں بے شک کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ اس وقت غلط آف لوڈ ہوئے تھوڑے بہت اور بعد میں آن بورڈ ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ رینکنگ ہماری بہتر ہو گئی ہے. دبئی نے تقریباً کوئی 6,000 کے قریب ہمیں واپس اپنے بیگرز بھجوا دیے کہ وہ بیگنگ کے لیے جا رہے تھے وزٹ ویزا پہ. اب یہ جو ریسٹرکشن لگی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بونا فائڈی یعنی نیک نیتی کے ساتھ جا رہا ہے اس کو بھی پرابلم ہو رہی. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ پروفیشنل بیگرز اتنے ہو گئے آپ کی سوسائٹی میں کہ کل کو جو اصل مستحق ہے لوگ اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے خیرات نہیں دیتے کہ یہ بھی پروفیشنل ہے. اس لیے ہم جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو آف لوڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو جینوئن لوگ جانا چاہتے ہیں، چاہے ورک پہ، چاہے وزٹ پہ ہے، چاہے اسٹوڈنٹ اسٹڈی ویزا پہ جانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے لیے پرابلم نہ ہو، ان کو ویزا بھی ملنا شروع ہو جائے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ دبئی کا ویزا جو ہے گورنمنٹ اس حوالے سے کام کر رہی ہے اور ہمارا پروفائل بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ پروبیبلی جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ لوگ ایجنٹس کے حوالے سے کیسے پتہ چلے گا یہ سرٹیفائڈ کمپنی ہے اور بہت سے فیک لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو یہاں سے بھیجتے ہیں اور بعد میں پریشانی ہوتی ہے؟
جتنے بھی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں آپ جس سے بھی رابطہ کریں آپ ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کی رجسٹرڈ کمپنی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ نہ تو لسٹ میرے پاس ہو سکتی ہے نہ ایف آئی اے کے پاس ہو سکتی ہے. بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں. تو جس کے پاس بندہ جائے قابل اعتماد ہو اور رجسٹرڈ ہو, کیونکہ رجسٹرڈ بھی تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں, اور ہمارے کچھ ایسے ایجنٹس ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ زیادتی کی ہے. ایف آئی اے ان کے خلاف کس طرح سے کوئی لسٹ بنائی ہے کہ یہ ڈیفالٹر ہے یا لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ؟ جی بالکل, ہمارے پاس جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہوئے ہیں, جتنے ایکیوزڈ ہیں جن میں وہ کنوکٹ ہوئے ہیں ان کی لسٹ بھی ہے. لیکن ایک سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ جب آپ کو ایجنٹ باروں بار آپ کو آپ کے پیسے واپس دلوا دیتا ہے اور کورٹ میں مدعی جو ہے وہ بیان دے دیتا ہے کہ یہ میرا ملزم ہی نہیں ہے, اس کو سزا نہیں ہوگی, تو وہ اوروں کو لوٹے گا. اگر اس نے بھی اس کے ساتھ اس طرح کر دیا اس کو بھی پیسے مل جائیں گے لیکن اوروں کو لوٹے گا. تو یہ دیکھنا پڑے گا. آخری بات یہ بتا دیں گے, عمرے پہ جانے والے بہت زیادہ لوگ پریشان بھی ہیں, ان کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے جو شو منی کے طور پہ ہوتے ہیں, یا آگے ہوٹلز کے حوالے سے کون کون سی ڈیٹیلز ان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہاں ان کو بیگر ڈکلیئر نہ کیا جائے, یا بونا فائڈی ہیں تو ان کو میلا فائڈی نہ کرا دیا جائے؟ جی ان کے پاس سفیشینٹ منی ہونی چاہیے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا عمرہ پیکج جو ہے وہ 8 دنوں کا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس 30-40 ہزار بھی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ 22 دن کا ویزا جا رہے ہیں عمرے پہ, 21 دن کا, نارملی 21 دن کا ہوتا ہے, اور آپ کے پاس صرف 15,000 روپے ہیں, ریال میں اگر کنورٹ کریں اور بھی کم ہو جائیں گے, لیکن اگر پاکستانی ویلیو کی بات کر لیں تو ظاہری بات ہے ہمارا کویشچن تو ہوگا کہ آپ وہاں جا کے کس طرح سروائیو کریں گے. کیا بوجھ تو نہیں بنیں گے؟ کیا وہاں سے آپ کو ڈپورٹ تو نہیں کیا جائے گا کہ بھائی آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح ہیں؟ ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے, نہیں ہوتی ان کے پاس. ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے, اکثر کے پاس نہیں ہوتی. تو عمرہ کر کے آپ ریٹرن نہیں آئیں گے, تو ریٹرن ٹکٹ اگر نہیں ہے تو ہم کس طرح جانے دے سکتے ہیں؟ بہت سے ممالک کے ویزے بھی جاری ہو جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز داخلے بھی دے دیتی ہیں, یو کے سمیت پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے, لیکن عین موقع پہ ایف آئی اے ان کو روک لیتا ہے. جب ملک ایکسیپٹ کر رہا ہے, ویزا بھی دے رہا ہے, اس کی ایمبیسی میں بھی اس کا پوری انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور پورا انٹرویو کے بعد ایکسیس ملی ہے, تو ایف آئی اے کیوں روکتی ہے؟ یہ اس کی بہت سمپل سی چیز ہے. جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے یونیورسٹی ہے, چاہے کوئی کالج ہے, چاہے جو اسکول ہے, جو بھی اس کو نام دیں, وہ جو ایڈمیشن دے رہا ہے وہ پیورلی اکیڈیمک ریکوائرمنٹ پہ دے رہا ہے. امیگریشن جو ویزا دے رہا ہے وہ انیشل ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ دے رہا ہے. آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اسی ویزا پہ, اسی کنٹری کی امیگریشن ان کو ڈپورٹ کر دیتی ہے. اور ویری ریسنٹلی, اگین میں یہ کہوں گا کہ ابھی ویری ریسنٹلی جسٹ لاسٹ ویک 2 لڑکے جارجیا سے ڈپورٹ ہو گئے. ان کا ویزا بھی تھا, ان کا ایڈمیشن بھی تھی, سارا کچھ تھا, لیکن وہاں پہ وہ جسٹیفائی ہی نہیں کر سکے کہ ہم ایڈمیشن کس چیز میں لے رہے ہیں. تو وہاں سے ڈپورٹ ہوں گے, بدنامی ہوگی. ادھر سے آف لوڈ ہوں گے تو ایٹ لیسٹ بدنامی سے بچ جائے. سوشل میڈیا کا ایک ہے رجب بٹ, جس کو یو کے سے جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا ہے. اس طرح کا جو اب ڈپورٹ ہوتے ہیں لوگ یا پاکستانی, تو پاکستان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کے کیا ریسٹرکشن لگتی ہیں بین الاقوامی طور پہ؟ بالکل آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کرائمز میں انوالو ہوں, جس طرح رجب بٹ کا ویزا اس لیے کینسل کیا گیا کہ آپ نے ہم سے یہ بات چھپائی کہ آپ کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے ایک ملک کا, تو ظاہری بات ہے ہماری بدنامی ہوگی. اور یہ جو ہم آف لوڈنگ کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہاں سے وہ ایکسپلائٹیشن سے بچ جائیں. جس طرح کمبوڈیا میں بہت سارے لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کے پاسپورٹ لیے جاتے ہیں. ابھی بھی تقریباً 13,000 کے قریب وہاں پہ سٹرینڈڈ لوگ ہیں, پھنسے ہوئے لوگ ہیں, اور کمبوڈیا کی گورنمنٹ نے ہمیں لکھا ہے کہ جی ان کو کوئی بندوبست کریں. تو نمبر 1. نمبر 2, ایک تو بدنامی ہو جاتی ہے جب وہ ڈپورٹ ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہاں سے ڈپورٹ ہوں تو ہم یہاں پہ آف لوڈ کر لیتے ہیں, اور جب وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو پھر ان کو پھر سے ہم آن بورڈ کرتے ہیں. ایئرپورٹس پہ آپ کے ایف آئی اے کے حکام, بہت زیادہ ویڈیوز بھی آئی ہیں جن میں تلخ رویہ ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو رکھ لیا جاتا ہے ایکسٹرا چیزوں کے حوالے سے, تو اس حوالے سے کیا ایس او پیز ہیں اگر اس طرح کی شکایات کسی آفیشیل کے حوالے سے؟ بالکل, اس میں جس طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک میکینزم ہوتا ہے, ہائرارکی ہوتی ہے, تو وہاں پہ جو اسسٹنٹ یا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے, پھر اس سے اوپر ڈائریکٹر بیٹھا ہوتا ہے, پھر اے ڈی جی بیٹھا ہوتا ہے, پھر اے ڈی جی سے اوپر ڈی جی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایک پورا میکینزم ہے. اگر کوئی بھی بندہ بدتمیزی کرتا ہے, کوئی رشوت طلب کرتا ہے, کوئی اس طرح کا غیر قانونی غیر اخلاقی رویہ اختیار کرتا ہے, تو ہر کوئی ایپلیٹ فورم پہ, اور کسی کو سمجھ نہیں آتی بے شک میرے آفس میں آئے, میں اس کو ریڈریس بھی کروں گا, اور ہم نے انکوائریز لگائی بھی ہیں اور سزائیں بھی دی ہیں اس حوالے سے. اس سے ہٹ کے ایک کویشچن ہم کر رہے ہیں کہ 2024 میں ایک ایکٹ آیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے,
مختلف ڈپارٹمنٹس بنے اور ماورائے عدالت قتل کے بہت سے کیسز ہے. ہیومن رائٹس نے بھی اس پہ آواز اجاگر کی. وہ کسٹوڈیل ڈیتھ اور ٹارچر ایف آئی اے کی ڈومین تھی. ایف آئی اے اپنی کتنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے, اور جنوبی پنجاب کی بات کروں گا تو کتنے کیسز ہیں اور کتنے لوگوں کو انصاف ملا ہے. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے, کس طرح آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ایف آئی اے سے؟ جو کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ ڈیتھ کا جو ایکٹ ہے بیسیکلی وہ بالکل اس میں امپاور کیا گیا, چاہے وہ پروونشل کوئی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے چاہے فیڈرل کرتا ہے. اینٹی کرپشن میں تو صرف فیڈرل کا ہے, لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا ٹارچر کوئی بھی سرکاری ادارہ کرتا ہے تو اس کا اختیار جو ہے, اختیار نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے. تو ایف آئی اے اس حوالے سے اپنا بالکل ذمہ داری نبھا رہی ہے. جو کیس ہمارے پاس ریفر کیے جاتے ہیں, چاہے عدالت کی طرف سے چاہے کمپلیننٹ خود کمپلین کرتا ہے, تو ہم ان کی پہلے جو ایک طریقہ ہے انکوائری, اور طریقہ نہیں ہے بلکہ لا ہے, تو لیگلی پہلے انکوائری اور انکوائری کے بعد اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے ایف آئی آر میں. تو ہماری بہت ساری ایف آئی آریں انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں, کیسز آئے ہیں آپ کے پاس؟ بہت سارے چل رہے ہیں. کیا میسج دیں گے اس وقت جو لوگوں میں بہت زیادہ پریشانی ہے, بیرون ملک جو سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک میں پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں کہیں آف لوڈ نہ کر دیا جائے گا, تو ان کو کیا میسج دیں گے؟ جی میں تو یہ کہوں گا کہ اگر 2000 بندوں میں سے ایک بندہ آف لوڈ ہوتا ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریشو جو ہماری ہے ملتان کی اسپیشلی اگر میں اس پہ بات کروں 0.47, تو 2000 بندوں میں صرف ایک بندے کو اگر آف لوڈ کیا جاتا ہے تو یہ کوئی اتنی ریشو نہیں ہے. تو پورے 2000 بندوں کو ڈرنا بالکل نہیں چاہیے. بالکل بہت تسلی کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ سفر کریں, اپنی ریکوائرمنٹ پوری کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. دیکھا آپ نے ڈائریکٹر ایف آئی اے ملتان زون بتا رہے تھے وہ چیزیں جس کی وجہ سے جو لوگ پریشان تھے, لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں. پورٹل بھی بن چکا ہوا ہے. متعلقہ ایف آئی اے کے آفس جا کے کسی ملک جانا چاہ رہے ہیں تو پہلے ان سے ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں, اور وہاں پہ ڈیسک بھی ہر زون میں قائم کر دیے گئے ہیں. متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ آیا میں نے کوئی کاغذات کم تو نہیں, کیا مجھے روکا تو نہیں جائے گا. تو اس طرح سے بھی یہ جو ہے اپنے جو رسک ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے, اور اس حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے بتا رہے ہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ ولاگ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.